ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سندھ کا دورہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی بصیرت اور پھر ان پر یو ٹرن کا الزام، اس پر بات کرتے ہیں۔ ان فوکس ہیں محسن بیگ صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ نگار۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ بیگ صاحب، یہ جو معاملات چل رہے ہیں جس دن سے سہیل آفریدی صاحب آئے، آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ ان کو سپیس بھی دی، ان کو اجازتیں دیں کہ وہ جہاں چاہیں اپنی ریلیز بھی کر سکتے ہیں۔ جلسے کے حوالے سے بھی شروع دن سے ہی وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل ان کو پرمیشن بھی دی جائے گی، اور باقاعدہ جس طرح سے سندھی ٹوپی اجرک سے ان کا استقبال کیا گیا سعید غنی صاحب کو بھیج کر کے، اس کے بعد ان کو سراہا جا رہا تھا، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ اب گزشتہ رات سے جو کچھ باغ جناح پر ہوا، جو کچھ سپر ہائی وے پر ہوا، اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے سہیل آفریدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں اور اس سے گریز کیا جائے، جس طرح سے اب جو رویہ روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی رویے میں، کیا وجہ بنی آپ کے نزدیک؟ بہت شکریہ۔ بیسیکلی تو جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے ان کو ویلکم کیا، اور میں سمجھ رہا تھا آپ ہی کی طرح کہ بہت اچھا جسچر ہے اور ایسا پولیٹیکل نارمز میں ہونا چاہیے اگر کسی دوسرے پروونس کا چیف منسٹر وہاں آئے۔ لیکن اس کے بعد میں نے ان کی ایک پریس کانفرنس بھی دیکھی جس میں وہ زرداری صاحب کو جس طریقے سے ہٹ کر رہے تھے۔ نیچرلی پیپلز پارٹی کے لیے زرداری صاحب بہت اہم ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ان پہ کوئی شخص آ کے انہی کی جگہ پہ کریٹیسائز کرے تو نیچرلی وہ ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو جہاں پہ اگر سہیل آفریدی صاحب ان کو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ جی حالات بدل گئے، تو میرا خیال میں ان کا اپنا بھی شاید قصور ہوگا، یا ان کے ورکرز کا، یا لوکل جو تنظیم ہے وہ نیچرلی اپوزیشن میں ہے وہاں پہ، اور وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑتے ہوں گے۔ صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن دونوں طرف سے بیہیو جو ہے وہ لازمی ہے کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ضرور کیجئے، اس پہ تو میں سمجھتا ہوں نہیں اعتراض ہونا چاہیے۔ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہ ہو، یا وہاں پہ جو لوکل قیادت ہے وہ کس طریقے سے وہاں پہ ایکٹ کرتی ہے، تو وہ ساری چیزیں مکس ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پازیٹیو انداز میں حل ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں اور گورنمنٹ نے ان کو پرمیشن بھی دے دی تھی، تو وہ ریلی کوئی اتنی بڑی یا اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوگا جو کہ سندھ گورنمنٹ کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے تھریٹ کا باعث بنے۔ صحیح۔ نیچرلی اس کی تعداد میں نہیں سمجھ رہا اتنی بڑی ہوگی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ وہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں، اگر تو وہ سندھ گورنمنٹ کا جس طرح کا ویلکم انہوں نے ان کو ایئرپورٹ پہ دیا، جی، تو پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب یا بلاول کے خلاف نہیں بات کرتے، تو نیچرلی بانی بھی ان سے پوچھے گا اور پارٹی بھی ان سے پوچھے گی، تو وہ دونوں طرف سے کیچ 22 سچویشن میں ہیں۔ تو اگر یہ صرف زرداری صاحب سے ریلیٹڈ آپ سمجھ رہے ہیں، یا پھر پاکستان مسلم لیگ نون بھی جو وفاق میں بیٹھی ہے یا پنجاب میں بیٹھی ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا بھی تو یہ شکوہ ہوگا کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے پنجاب میں وہ ایک بالکل مختلف پالیسی ہے، اور سندھ میں جو پالیسی اپنائی گئی وہ بالکل مختلف ہے، تو یہ پی ایم ایل این کے لیے سیاسی طور پر تو مشکل ہوگی اس کی؟ دیکھیے، انہوں نے جو پنجاب میں کیا وہ میں سمجھتا ہوں اوور کل تھا، اتنا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ سہیل آفریدی صاحب نے وہ کہاں پہ ہزاروں لاکھوں بندے اکٹھے کر سکتے ہیں، ہی از اے اسمال ٹائپ ورکر، اور پی ٹی آئی کی سائیکی صرف عمران کے ارد گرد گھومتی ہے، وہ کسی اور کو تو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ انہوں نے اوور کل کیا اور ایک وہ شو بنا دیا پورا وہاں پہ۔ رائٹ۔ تو ان کو پیپلز پارٹی والے تھوڑے سمجھدار ہیں، تو انہوں نے وہ شو نہیں بننے دیا جو کہ وہ بنانا ابھی بھی چاہ رہے ہوں گے کہ وہ شل چل لیکن رہے بیگ ہیں۔ صاحب، کیا آپ اسٹیبلشمنٹ کو اس پورے عمل میں سے بالکل ہی آئسولیٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی یا پورے ادارے کا جو پرسپیکٹو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے تھرو مختلف جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں بڑا واضح ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر سے حکم آیا تو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا ہو، یا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی لیول پر یہ انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلشمنٹ کو دی ہوگی یا کی ہوگی ان کے ساتھ کہ جب وہ سندھ آئیں گے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، تو وہ کم از کم اتنی سپیس ضرور دینا چاہتے ہیں انہیں؟
میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ اس لیول تک نہیں گئی ہوگی کہ چیف منسٹر کے خلاف کوئی اس قسم کی بات ہو. دیکھیے چیف منسٹر سارا سندھ پھر لیں, وہ کراؤڈ اتنا اکٹھا نہیں کر سکتے, یہ تو آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے, اور وہ کوئی ایسا کراؤڈ نہیں ہوگا جس سے گورنمنٹیں اور فیڈرل گورنمنٹیں ہل جائیں. ٹھیک ہے, نارمل سیاسی ہو جاتا ہے, کٹ ہو جاتا ہے, اجتماع ہو جاتا ہے, چھوٹے موٹا جلسہ ہو جائے, کیا فرق پڑتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, وہ بولیں گے, وہ جو بھی بولیں گے وہ تو نیچرلی, وہ اگر وہاں نہیں بولیں گے تو کہیں اور بول لیں گے, تو تھوڑی سی اسپیس میں سمجھتا ہوں دینی چاہیے. اچھا, تو بیگ صاحب اب اس پورے ماحول کو اگر آپ دیکھیں, آج ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ نالا نظر آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں آزادی دی گئی تو ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے, تو یہ آخری دن جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بدمزگی ہو رہی ہے. آپ نے بیرسٹر گوہر کا بیان بھی دیکھا ہوگا, سلمان اکرم راجہ کا بھی دیکھا ہوگا. اب اگر ماحول اسی طرح گرم رہے گا تو وہ جو مذاکرات جن کا کہ بڑا ذکر ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہونے کو ہیں؟ دیکھیں, ذکر تو آپ چاہے جس چیز کا مرضی کریں, لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ مذاکرات نہیں ہوں گے, اور مذاکرات ایسے ہوا نہیں کرتے, اور کس سے ہوں گے مذاکرات یہ بھی آپ بتائیے. یہ جو ساری چیزیں میڈیا میں چل رہی ہیں, اٹس اے ویسٹ آف ٹائم, اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا, یہ گمراہ کرنے والی بات ہے لوگوں کو اور پبلک کو کہ جی مذاکرات, بھئی یہ ایک ایسا نان سٹارٹر ہے جو نہیں ہوگا, تو یہ تو آؤٹ آف کوشچن ہے. تو سر گمراہ کون کر رہا ہے بیگ صاحب؟ حکومت کر رہی ہے یا ٹی ٹی اے پی, تحریک تحفظ آئین پاکستان؟ دیکھیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان, میں سمجھتا ہوں وہ دو بیچارے جو بزرگ لیڈر ہیں ان کو تو ایسے ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جاؤ اور تحریک چلاؤ, کیونکہ تحریک انصاف خود سے تو کچھ کام نہیں کر سکی, لیکن جن کو یہ کام سونپا ہے ان بیچاروں کی ذرا آپ ہسٹری چیک کر لیجئے, وہ تو 2 سے 4 بندے نہیں اکٹھے کر سکتے. وہ اچھے لوگ ہیں, لیکن ہمارے ہاں ضروری نہیں ہے کہ اچھا لیڈر جو ہے وہ پبلک کو گیدر کر سکے, مومنٹ بنا سکے, یا کوئی ایسی تحریک چلا سکے جس سے سرکار کے لیے پریشانی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شوشہ کبھی گورنمنٹ کی طرف سے آ جاتا ہے, کبھی کسی اور کی طرف سے, جی ڈائیلاگ کیا جائے. ڈائیلاگ آپ بتا دیجئے کس بات پہ آپ نے کرنے ہیں, کیونکہ اگر پری ڈائیلاگ جو ریکوائرمنٹ پی ٹی آئی دیتی ہے جی, تو وہ تو گورنمنٹ کو کبھی قابل قبول آپ بتائیے ہو سکتے ہیں کہ جی الیکشن پہ بات ہوگی, الیکشن کمیشن پہ بات ہوگی, حلقوں پہ بات ہوگی, فارم 47 پہ بات ہوگی, یہ تو ناممکنات میں سے ہے. پھر دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ جی رہائی, وہ فواد چودھری صاحب اینڈ کمپنی جو ہے وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو فیمیل اسیران ہیں کم از کم ان کی رہائی ہو جائے, یہ پہلا سٹیپ ہوگا. دیکھیے وہ بھی ایسی مارکیٹ میں ایک نئی فلم لے کے آئے, ہیز نو ریئل ویلیو ایٹ آل, اگر آپ ریالٹی پہ بات کریں. ٹھیک ہے, وہ میڈیا میں آنا ہے, اپنا تھوڑی پریزنس شو کرنی ہے, بات ایسی کر دینی ہے کہ جی دیکھیں ایک فیمیل جو پرزنر تھیں ان کی رہائی ہوئی, 1-2 کی ہماری کورٹ سے بھی رہائی ہوئی, جو اوپر سے کسی کے لیے فون آیا تو وہ خاتون آج کل پھر آپ کو ایکٹیو نظر آ رہی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ٹی وی پہ یہ لوگ ٹاک شو میں بتاتے ہیں وہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. آپ کی رہائی یا آپ کو ریلیف تھرو کورٹس ملنا ہے. دوسری سائڈ سے میرے نہیں خیال میں کہ کوئی آپ کو ریلیف دے گا. تو آخر میں صرف اتنا بتائیے گا کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظام اتنا مضبوط ہے کہ اب تحریک انصاف کے لیے اور خصوصاً عمران خان کے لیے مشکلات بڑھنے کو ہیں, کیونکہ ابھی کچھ چند کیسز ایسے موجود ہیں جو جن کے جب آگے بڑھیں گے یا فیصلے ہوں گے تو عمران خان صاحب کے لیے مشکل بن سکتی ہے. مشکل تو جی وہ پہلے دن سے جب جیل گئے ہیں تو ان کے لیے مشکلات شروع ہیں. انہوں نے کافی ساری مشکلات اپنے لیے خود پیدا کی ہیں, حالات ایسے پیدا کر دیے. ابھی بھی جو ان کے فارن ہینڈلرز ہیں وہ جس طریقے سے ٹویٹر پیغامات آپ دیکھ رہے ادارے کے ہیڈ کے خلاف دے رہے ہیں, تو اس سے کیا مشکلات آسان ہوگی. یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرا کے دھمکا کے کسی کو گالی گلوچ الزامات یا بیڈ ورڈز دے کے تو کسی کو انڈرمائن, بہت سے لوگ ان کی اس طریقہ کار سے انڈرمائن ہوئے,
جن کو انہوں نے بیک فٹ پہ کیا, ان پہ سوشل میڈیا کی یلغار کر کے. لیکن کچھ لوگ ذرا اس چیز کی پرواہ کیے بغیر وہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے, اور یہ مشکلات ان کی خود پیدا کی ہوئی ہیں, جس سے جان چھڑانا اس وقت تو بانی یا تحریک انصاف کے لیے مجھے تو مشکل لگتا ہے. آگے جا کے شاید کوئی ان کے لیے آسانی ہو, فی الحال تو نہیں ہے. بہت بہت شکریہ محسن بیگ صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ذکر کریں گے ایران میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں وہ ان کی جو شدت ہے وہ اب کہاں تک پھیل سکتے ہیں.